ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک چھوٹا سا مگر انتہائی صاف ستھرا اور خوبصورت گھر، جس کے صحن میں خوبصورت پھول کھلے ہوتے تھے۔ میں اس کے صحن میں بیٹھ کر ان پھولوں کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھنے کی کوشش کرتی تھی، جو کہ مجھے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے تھے۔ ہر رنگ کے خوبصورت کھلے ہوئے پھول۔ جب میں ان کی طرف بڑھ کر انہیں ہاتھ لگانے لگتی تھی تو اچانک سے ہی اپنے پیچھے سے کسی کی خوبصورت آواز سنائی دیتی۔ واہ! آواز کسی نوجوان کی ہوتی تھی اور بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ اتنی سریلی آواز میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ اپنی سریلی آواز میں کوئی گانا گنگناتا اور اس کے بیچ میں آخر میں میرا نام پکارتا۔ اس آواز کو سنتے ہی میں اس طرف چلنے لگ جاتی تھی۔ گھر سے نکلتے ہی سامنے ایک بہت بڑی ندی تھی، جس کا پانی صاف شفاف ہوتا تھا، اور میں اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے گھر سے باہر نکل کر اس ندی کے کنارے پہنچ جاتی تھی۔ جب وہاں پہنچ کر دیکھتی تو دور ہی ایک خوبصورت سا نوجوان کھڑا ہوتا تھا، جس کا چہرہ ندی کی طرف ہوتا تھا، اور وہی اپنی سریلی آواز میں گنگنا رہا ہوتا تھا۔ اب بیچ بیچ میں سے میرا نام بھی پکارتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کی طرف جاتی تھی وہ پلٹ کر میری طرف دیکھتا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا چہرہ دیکھ پاتی میری آنکھ کھل جاتی۔ یہ خواب پچھلے کافی عرصے سے میں دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی تک مجھے اس خواب کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس خوبصورت آواز والے اس خوبصورت نوجوان کا چہرہ میں دیکھ پائی تھی۔ میرا نام پلوشا ہے۔ میرا تعلق اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ وہاں پر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ابا کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور میں ایک ہی بہن تھی۔ گاؤں میں ہمارا چھوٹا سا ایک گھر تھا، اس کے علاوہ 2 بکریاں تھیں، اور وہی ہمارا سب کچھ تھی۔ اس کے علاوہ میری اماں گاؤں والوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کیا کرتی تھیں، اور انہی پیسوں سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ہم پچھلے کافی سالوں سے یہاں پر زندگی گزار رہے تھے۔ میری اماں مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھیں، جبکہ ہمارا گاؤں اتنا بڑا بھی نہ تھا۔ میں جب بھی ان سے گھر سے باہر جانے کی فرمائش کرتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتی تھیں، اور مجھ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے گھر میں ہی رہنے کا کہتی تھیں۔ باہر کی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میں کبھی گھر سے باہر گئی ہی نہیں تھی۔ اماں مجھے کہیں جانے نہ دیتی۔ اماں ہر مہینے کی 14 تاریخ کو ایک کالے رنگ کا دھاگا میرے ہاتھ میں باندھ دیتی تھی۔ مجھے ان کی یہ بات کبھی سمجھ نہ آئی تھی۔ جب میں ان سے پوچھتی تو وہ یہ کہتی کیونکہ میں دکھنے میں خوبصورت ہوں، اسی لیے وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، جبکہ میں تو کہیں جاتی بھی نہیں تھی، اسی لیے وہ مجھے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھتی تھیں، اور یہ دھاگا بھی وہ اسی لیے میرے ہاتھ میں باندھتی تھیں تاکہ مجھے ہر بری نظر سے بچائیں۔ میں بھی اماں کی باتوں کو سچ مان کر خاموشی سے یقین کر لیتی۔ گھر میں رہ کر اماں کے ساتھ سلائی کڑھائی میں ان کی مدد کرواتی تھی۔ گھر کے باہر کے جتنے بھی کام تھے وہ سارے اماں ہی کرتی تھیں۔ میں نے بھی اس گھر کے اندر رہتے ہوئے ہی اس گھر کو اپنی پوری دنیا بنا لیا تھا، اور یہیں پر میں اماں کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ میں نے اس چھوٹے سے گھر کو اپنی پوری زندگی مان لیا تھا۔ مگر بچپن سے ہی وہ خواب میں دیکھ رہی تھی، جس کی کوئی تعبیر اب تک میرے سامنے نہ آئی تھی۔ جب میں اماں سے اس بات کا ذکر کرتی تو وہ میری بات سن کر پریشان ہو جاتی، اور یہ کہتی کہ ایسے خواب اکثر لوگوں کو اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مجھے بھی یہ خواب ویسے ہی آتا ہوگا۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، لیکن مجھے جانے ایسا کیوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جو جگہ میں اپنے خواب میں دیکھتی تھی، حقیقت میں میرا اس جگہ سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا۔ وہ گھر، وہ سب کچھ مجھے اپنا اپنا لگتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں گئی تھی، اور وہ جگہ جو میں اپنے خواب میں دیکھتی تھی وہ تو اس جگہ سے بہت ہٹ کر تھی، اور ایسی جگہ تو کبھی میرا جانا ہوا ہی نہیں تھا۔ تو پھر مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا تھا
کہ جیسے اس گھر میں میں رہ چکی ہوں یا میں اس جگہ کو جانتی ہوں۔ تو اماں مجھے یہ کہتی کہ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہو چکی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ صرف خواب کی حد تک ہی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور مجھے اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی شادی ہوتی یا پھر کچھ بھی ہوتا تو میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں جا کر دیکھ لوں، لیکن اماں مجھے جانے نہ دیتی۔ وہ مجھ سے یہ کہتی تھیں کہ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی میں اس گھر سے باہر کہیں نہیں جا سکتی۔ جب میری شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد میرا جہاں دل کرے میں جا سکتی ہوں، پھر میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو آدھی لڑکیاں گاؤں میں ایسی تھیں جو خوبصورت تھیں، مگر وہ تو اس طرح سے اپنے گھر میں قید ہو کر نہیں رہتی تھیں۔ تو اماں مجھے یہی کہتی تھیں۔ ان کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جو لڑکی دکھنے میں خوبصورت ہو اسے شادی سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ بہت سارے برے سائے بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے مجھے ان ساری بری چیزوں سے بچانے کے لیے وہ یہ سب کرتی ہیں۔ آخر میں اماں کے آگے کون جیت سکتا تھا؟ میں ان کی باتوں پر چپ ہونے کے علاوہ اور ان کی بات کو ماننے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ اسی گاؤں میں ہی خالہ رفت کے بیٹے ولید سے میری بچپن کی منگنی تھی، اور یہ بات بھی میں نے اماں سے ہی سنی تھی۔ خالہ رفت اور ولید کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتے تھے۔ ولید دکھنے میں خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی تو میں بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ ولید کہیں نہ کہیں مجھے اچھا لگتا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ جلد ہی میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیں گی، اور اس کے بعد میں جیسے چاہوں اپنی زندگی گزاروں۔ اس کے بعد مجھے ایک گھر میں قید ہو کر نہیں رہنا پڑے گا، میں جہاں چاہوں اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ اسی بات کو لے کر میں بہت خوش رہنے لگی تھی، اور مجھے یہ امید تھی کہ تھوڑے وقت کی بات تھی، اس کے بعد تو اس چھوٹے سے گھر کی قید سے مجھے آزادی مل ہی جانی تھی۔ لیکن یہ کچھ اتنی بری بھی نہ تھی۔ بچپن سے اس گھر میں رہتے ہوئے اب تو مجھے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے کی بھی عادت ہو گئی تھی۔ یہاں کی ہر ایک چیز سے میں نے اپنا دل لگا لیا تھا۔ ولید جب بھی گھر کا چکر لگاتا تو میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف لے کر آتا تھا۔ اماں نے کبھی بھی مجھے ولید سے بات چیت کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری ہفتے میں ایک بار ملاقات ہو جاتی تھی، اور اسی وجہ سے میں اسے اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی سمجھدار اور اچھا انسان تھا، ایک محبت کرنے والا اور ذمہ دار، اور اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ دل ہی دل میں اس سے محبت تو کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ اس نے بہت مرتبہ اپنی باتوں سے اور اپنے رویے سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں بس خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے میں گھر میں تھی جب اماں کا کہنا تھا کہ وہ کسی کام سے بازار جا رہی ہیں، میں دروازہ اچھی طرح سے بند کر لوں۔ اماں کے چلے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور گھر کے سارے کام کاج ختم ہو گئے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا، اور کیونکہ اماں مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیتی تھیں، اسی لیے ولید مجھے کتابیں لا کر دے دیتا تھا، اور اسی نے مجھے پڑھنا سکھایا تھا۔ بچپن میں روزانہ ہی وہ 1 گھنٹہ آ کر مجھے گھر میں پڑھاتا تھا۔ اب جب کہ میں پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئی تھی اور وہ بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، تو اب وہ ہفتے میں صرف ایک ہی بار گھر کا چکر لگاتا تھا اور مجھے میری پسند کی ساری کتابیں دے جاتا تھا، جو میں پورا ہفتہ بیٹھ کر اپنے فارغ وقت میں پڑھتی تھی۔ اس دن بھی میں اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ ڈھول بج رہا تھا اور گانے لگے ہوئے تھے۔ ہمارے محلے میں ہی 2 گھر چھوڑ کر ایک لڑکی کی شادی تھی اور آج اس کی بارات آنی تھی۔ شور شرابے کی آوازیں سن کر میرا دل کیا کہ میں بھی ایک مرتبہ جا کر بارات دیکھ لوں، مگر پھر خیال آیا کہ اماں کہاں مجھے کہیں جانے دیتی ہیں۔ لیکن پھر سوچا کہ آج تو اماں گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ تو ابھی بازار کے لیے نکلی تھیں
और उनको आने में 2-3 घंटे तो लग ही जाने थे, क्योंकि शहर हमारे गांव से कुछ फासले पर था और अम्मा जब भी घर का सामान खरीदने के लिए जाती थीं तो 2-3 घंटे से पहले घर वापस ना आती थीं। इतने में मैं बारात देखकर घर वापस भी आ जाऊंगी। इसमें कौन सी ज्यादा देर लगनी थी, 5 मिनट की बात थी। मुझे बचपन से ही इस तरह की शादियां और ये सब कुछ देखने का बहुत शौक था। उस दिन जाने मेरे दिल में ऐसी क्या बात आई कि मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैंने अपनी चादर उठाई और अपना चेहरा अच्छी तरह से लपेटकर घर का दरवाज़ा खोला और घर से बाहर निकल गई। गली में खड़े होकर मैंने बारात को आते हुए देखा और ये मंजर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। दूल्हे के साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी थे जो उसके साथ साथ ढोल की ताप पर नाचते गाते आ रहे थे। अचानक से ही मेरी नज़र एक खूबसूरत नौजवान पर पड़ी जिसकी आंखें नीले रंग की थीं और वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। मैंने अपने आस पास देखा कि हो सकता है वो किसी और की तरफ मुतवज्जो हो, लेकिन मेरे आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो मुझे ही देख रहा था। जब बारात हमारे घर के पास से गुजरी तो वो खूबसूरत नीली आंखों वाला नौजवान मेरे करीब से गुजरा। उस वक्त भी वो मुझे ही देख रहा था। जब वो वहां से गुजरा तो एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी खुशबू मुझे महसूस हुई। ऐसी खुशबू आज से पहले मैंने कभी भी नहीं महसूस की थी। बारात आगे जा रही थी जबकि वो पलटकर मुझे ही देख रहा था। मैं हैरान और परेशान हो गई और अचानक से ही अम्मा की बात याद आने पर मैं फौरन घर के अंदर आई और मैंने दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लिया। मैंने तो अपना चेहरा अच्छे तरीके से लपेटा हुआ था, तो फिर वो लड़का मुझे क्यों मुसलसल देख रहा था? मुझे ऐसा क्यों लगता था कि जैसे मैं भी उस लड़के को जानती हूं। जब वो मेरी तरफ देख रहा था तो मैं भी उसकी आंखों में खो सी गई थी। मैंने फौरन से अपने सारे ख्यालात को झटक दिया, ये सोचते हुए कि इस तरह से किसी गैर इंसान के बारे में सोचना बहुत ही गलत बात है। मैं दोबारा से अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो गई थी। अम्मा भी बाजार से सारा सौदा घर ले आई थी। आज जिंदगी में पहली बार मैंने अम्मा की इजाज़त के बगैर कुछ किया था। उस नौजवान की आंखें और उसका चेहरा मुसलसल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और एक लम्हे के लिए भी दूर न हुआ था। मगर मैंने अम्मा से इस बात का जिक्र न किया। अगर अम्मा को इस बात का पता चल जाता तो वो मुझे खूब डांटती। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि अम्मा ठीक ही कहती थीं। मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिस तरह वो लड़का मुझे देख रहा था, अगर मैं घर से बाहर निकलती तो जाने कितने ही ऐसे और लोग मुझे घूर कर देखते। मगर उसका देखना मुझे बुरा नहीं लगा था। सारे कामों से फारिग होकर मैं रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेटी थी तो वही ख्वाब मुझे दोबारा से आने लगा जो अक्सर मुझे आता था। मैं खूबसूरत से छोटे से घर में मौजूद थी। उसके सहन में हर तरह के रंग के गुलाब खिले हुए थे। जब मैं उन फूलों को हाथ से छूने की कोशिश करती तो मुझे अपने पीछे से कोई सुरीली सी आवाज़ सुनाई देती। मैं घर से बाहर निकलती तो एक नदी होती और मैं उस आवाज़ का पीछा करते करते नदी के किनारे पहुंच जाती थी। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था और वहां पर हमेशा की तरह ही एक नौजवान खड़ा होता था जिसका चेहरा नदी की तरफ होता था। मगर हर मर्तबा ही उसका चेहरा देखने से पहले ही मेरी आंख खुल जाती थी। मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। जैसे उस लड़के ने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे को देखकर मैं हैरान रह गई। ये तो वही नौजवान था जिसे मैंने आज ही देखा था, जो उस बारात के साथ आया था और पलटकर मुझे ही देख रहा था। मैं इतने सालों से ये ख्वाब देखती आ रही थी, लेकिन उस नौजवान का चेहरा आज पहली मर्तबा मैंने ख्वाब में देखा था और ये वही था जिसे मैंने दिन में ही उस बारात में देखा था। मैं बहुत घबरा गई थी। जब उठकर बैठी तो अपने कमरे से मुझे वही खुशबू आने लगी थी जो मुझे उस नौजवान के अपने करीब से गुजरने पर आई थी। यह खुशबू बहुत ही दिलफरेब थी। ना मैंने आज से पहले कभी ऐसी खुशबू महसूस की थी। उसके साथ ही जब मैंने देखा कि मेरे पूरे कमरे में वो खूबसूरत फूल जगह जगह बिखरे हुए थे जो मैं उस घर में देखती थी और जिन्हें हाथ से छूने की कोशिश करती थी,
खौफजदा होकर अपने कमरे से बाहर निकल आई और अपनी अम्मा के कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई। मगर उन्हें मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अगर मैं उन्हें ये बताती तो उसके साथ मुझे उन्हें ये भी बताना पड़ता कि मैं घर से बाहर गई थी, और इस बात पर वो मुझसे शदीद खफा होती, और मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी। खामोशी से जैसे तैसे रात कटी, मगर सुबह जब मैंने अपने कमरे में आकर देखा तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि यह सब कुछ मेरा वहम है, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद से जब भी मैं अपने काम काज करके फारिग होकर अपने कमरे में बैठकर कोई किताब पढ़ने लगती तो मुझे अपने कमरे की खिड़की के बाहर से वही सुरीली आवाज़ सुनाई देती जो मैं अपने ख्वाब में सुनती थी, और ना चाहते हुए भी मैं उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हो जाती थी। खूबसूरत नीली आंखों वाला नौजवान मुझे रोज़ाना ही अपनी खिड़की के बाहर खड़ा दिखाई देता था और मुझसे कुछ नहीं कहता था, बस खामोशी से मुझे देखता रहता। और जब मैं उसकी तरफ देखती, उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मैं उसकी आंखों में खो गई हूं। जाने कितनी ही देर इसी तरह से मैं उसकी आंखों में देखती रहती थी, और अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। वो रोज़ाना ही मेरी खिड़की के बाहर मौजूद होता था और मैं रोज़ाना ही उसे फुर्सत से बैठ कर देखती। जाने क्यों वो लड़का मुझे अच्छा लगने लगा था। ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ मुतवज्जो होने लगी थी, ये जानते हुए भी कि मेरा रिश्ता वलीद से बचपन से ही तय है और अम्मा जल्द ही मेरी उससे शादी भी करवा देंगी। मगर वलीद के नाम पर मुझे अजीब सी चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि मुझे वो अजनबी नौजवान अच्छा लगने लगा था। मुझे उसकी आंखें बेहद पसंद थीं और मैं रोज़ाना उसके आने का इंतज़ार करती थी। एक दिन उसने मुझसे बात की और उसने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। जब उसने पहली मर्तबा मुझे देखा था तभी मैं उसे अच्छी लगने लगी थी और मेरी खातिर ही वो यहाँ पर आता है। उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत भरे अल्फाज सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और आहिस्ता आहिस्ता जाने कब मुझे भी उससे उसी की तरह मोहब्बत होने लगी थी। मुझे पता ही नहीं चला, मैंने भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मेरी मोहब्बत का इजहार करने की देर थी कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। मैं दिन भर उसके बारे में सोचती और रात को जैसे ही मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटती थी तो अब मुझे नए नए किस्म के ख्वाब आते थे, और ख्वाब में मैं उसी नौजवान के साथ होती थी। कभी वो मुझे अपने साथ समंदर के किनारे पर ले जाता था तो कभी मुझे पहाड़ों की वादियों में ले जाता, और मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि जैसे वो ख्वाब नहीं हकीकत है। लेकिन आंख खुलने पर तो ऐसा कुछ नहीं होता था। मैंने तो हकीकत में और ख्वाब में फ़र्क करना ही ख़त्म कर दिया था। अचानक से ही अम्मा के दिल में जाने क्या ख्याल आया कि उन्होंने वलीद से मेरी शादी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब वो मज़ीद कोई देर नहीं करना चाहती और मेरी शादी करना चाहती हैं। पहले जो मैं शादी के नाम पर खुश होती थी, लेकिन अब क्योंकि मेरे ख्यालात और मेरी पसंद बदल गई थी, इसीलिए मुझे अम्मा की ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगती। मैं वलीद से अब शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे फ़िरोज़ से मोहब्बत हो गई थी, वही नौजवान जो मेरी खिड़की के बाहर मुझसे मिलने के लिए आता था। मगर ये बात अम्मा को बताने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत ना थी, और दूसरी तरफ अम्मा ने शादी की मुकम्मल तैयारियां करनी शुरू कर दी थीं। उन्होंने खाला को घर बुलाकर मेरी और वलीद की शादी की तारीख भी तय कर दी थी। वो शादी की तैयारियों में लगी हुई थीं और हर चीज़ अपनी पसंद से ले आती। मुझे इन सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं दिल से खुश नहीं थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। आज से पहले तो मैं वलीद से बहुत मुतासिर थी। वो था ही ऐसा कि कोई भी लड़की उसे इनकार कर ही नहीं सकती थी। खूबसूरत, पढ़ा लिखा और एक काबिल इंसान था, और उसने हमेशा हर मामले में मेरी मदद की थी। लेकिन जाने क्यों फ़िरोज़ की तरफ उसकी आंखों में देखते ही मैं सारी दुनिया भूल जाती थी, यहाँ तक कि उस इंसान को भी जिसने मेरे अब्बा की गैर मौजूदगी में मेरा और मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा था। मैं वलीद की सारी अनायतों और उसकी मोहब्बत को एक तरफ कर देती थी। मुझे सिर्फ इतना याद रहता था कि मुझे फ़िरोज़ पसंद है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैं उसके बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सोती थी तो उसके ख्वाब आते थे,
ख्वाब में उसके साथ घूमती थी, जबकि हकीकत में भी उसका चेहरा एक लम्हे के लिए आंखों से ओझल नहीं होता था। ऐसे में मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती थी? इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। जब मैंने फ़िरोज़ से इस बात का जिक्र किया तो उसने मुझसे कहा कि अगर तो मुझे अपनी माँ की पसंद से शादी करनी है तो मैं कर सकती हूँ। वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। वैसे भी वो सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर रुका हुआ था, जबकि मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी थी। जब उसने मुझसे कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि मुझे अपने साथ यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा, वहाँ पर जहाँ पर उसका अपना घर है, और वहाँ पर हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके बाद मैं अपनी माँ को आकर सब कुछ बता दूँ। वो मेरी माँ है, मुझे माफ़ कर देंगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मुझे फ़िरोज़ को हमेशा के लिए भूलना होगा। मैं जब भी उससे बात करती थी तो ऐसे लगता था जैसे मेरे आसपास उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना चाहते हुए भी मैं उसकी हर बात मानने लगी थी। जब उसने मुझसे कहा तो मुझे भी यही लगा था कि अब शायद अपनी मोहब्बत हासिल करने का मेरे पास एक ही तरीका है। इसीलिए मैंने भी फ़िरोज़ की बात मान ली और खामोश हो गई। वलीद से मेरी शादी तय थी। मेहंदी की रस्म के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और फ़िरोज़ का इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझसे कहा था कि आज रात ही वो मुझे यहाँ से बहुत दूर अपने घर ले जाएगा और वहाँ जाकर हम शादी कर लेंगे। उसके बाद थोड़े वक्त बाद मेरी अम्मा को आकर मना लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके कहने पर मैं मान गई थी और उसके कहने के मुताबिक खामोशी से घर से निकली थी। उसने मुझे पास ही एक पुराने से खंडरनुमा घर के करीब बुलाया था और ये कहा था कि वहीं से वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंची तो एक तेज़ हवा का झोंका आया और उसके साथ ही किसी ने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत घर में पाया, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हवास बेदार हुए तो रात वाला वाक़या जहन में आया। मैं अचानक यहाँ कैसे पहुँच गई थी? जब मैंने उस घर को देखना शुरू किया तो मैं हैरान रह गई। ये घर तो वही था जो मेरे ख्वाब में आता था। जैसे जैसे मैं उस घर को देखती जा रही थी तो मुझे अपना ख्वाब याद आ रहा था, जिसे मैं बचपन से देखती आ रही थी। ये घर बिल्कुल वैसा ही था और वैसे ही उसके बाहर खूबसूरत फूल लगे हुए थे। जब मैं उनके करीब पहुंची तो मुझे वही खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी थी। घर से बाहर निकलकर देखा तो एक बहुत बड़ी नदी घर के बाहर बह रही थी। मैं आवाज़ तक चलती जा रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो फ़िरोज़ वहां पर खड़ा हुआ शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा था और मैं ये सब कुछ देखकर हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर कैसे आई और ये घर किसका था? मैंने उसे अपने ख्वाब के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ ठीक नहीं है। उसने मुझे अपने साथ घर के अंदर आने का कहा। मैं उसके साथ वापस उसी घर में आ गई थी। जब ये देखकर मैं हैरान रह गई कि उस घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और वहां पर औरतें चेहरों पर घूंघट डाले हुए गाने बजाने में मसरूफ थीं। पूरा घर ऐसे सजा हुआ था जैसे किसी की शादी हो। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ से गई थी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और अभी यहाँ पर ये सब कुछ अचानक से कैसे मुमकिन था? मैं बहुत उलझ गई थी। उसके साथ ही फ़िरोज़ मुझे एक कमरे में लाया जहाँ पर सुर्ख रंग का एक खूबसूरत जोड़ा पड़ा हुआ था और उसके साथ ही कुछ कीमती जेवरात थे। जब उसने मुझसे कहा कि मैं ये सब कुछ पहन कर तैयार हो जाऊं, आज ही हमारा निकाह है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, ऐसे जैसे कहीं न कहीं कुछ ठीक नहीं है। जब मैंने उससे ये कहा कि वो मुझे सच सच बताए ये सब कुछ क्या है, अचानक से ये औरतें कहाँ से आ गईं? अभी कुछ मिनट पहले ही तो मैं यहाँ से गई थी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और वो मुझे यहाँ कैसे लाया था? मैं तो उससे मिलने उस खंडरनुमा घर के पास आई थी। जब उसने कहा कि वो निकाह के बाद मुझे सब कुछ बता देगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पहले जानना चाहती थी।
جب میرے خواہش پر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک جن زادہ ہے، اور یہ گھر جو اس میں مجھے لے کر آیا تھا یہ گھر کسی اور کا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا گھر ہی ہے۔ اس وقت اس نے میرے ماضی کی وہ کہانی مجھے بتائی جس سے میں اب تک انجان تھی۔ فیروز نے مجھے بتایا کہ یہ کہانی اس وقت کی ہے جس وقت میں صرف 3 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ وادی نیلم کے اس خوبصورت علاقے میں چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، جہاں میری ماں ایک بہت ہی اچھی اور نیک خاتون تھی۔ وہیں پر میرے ابا پیر اور عاملوں کے چکروں میں پڑ گئے تھے۔ میرے ابا جنات کو قید کر کے اپنے تابع کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں بھی کی تھیں۔ آخر کار وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے فیروز نامی خوبصورت جنات کے شہزادے کو اپنے پاس قید کر لیا۔ میرے ابا نے اسے اسی گھر میں قید کیا تھا۔ وہ اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور اسی وقت میں اسے اچھی لگی تھی۔ بچپن سے ہی وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میرے ابا بنا سوچے سمجھے یہ کام کرتے تھے اور جانے کون کون سے عمل کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح سے انہوں نے کوئی بہت بڑا اور خطرناک عمل کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کی جان چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میری اماں بہت خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ میرے ابا کو وہ بہت روکتی تھیں یہ سب کرنے سے، لیکن ابا باز نہیں آتے تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے یہاں رہنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس گھر میں ابا نے جنات کو قید کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے واقعات اکثر اس گھر میں ہوتے رہتے تھے جو کہ عام نہیں تھے۔ میری اماں نے اسی وقت یہ گھر چھوڑ دیا اور مجھے لے کر یہاں سے بہت دور جا کر ایک گھر میں رہنے لگی۔ میری اماں بچپن میں ہی یہ بات سمجھ گئی تھی کہ یہ جن زادہ ان کی بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے، اسی لیے میری اماں بچپن سے مجھے اس سے بچاتی آ رہی تھی، اور انہوں نے مجھے گھر سے کبھی نکلنے نہیں دیا تھا۔ اس لیے تو وہ میرے خواب میں آتا تھا، لیکن وہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میری اماں نے اس گھر کے گرد حصار باندھا ہوا تھا جسے توڑ کر وہ جن زادہ اندر نہیں آ سکتا تھا، اور وہ حصار اسی وقت ٹوٹ سکتا تھا جب میں اس گھر سے خود اپنی مرضی سے باہر نکلتی۔ اسی لیے میری اماں مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ جن زادہ ابھی بھی ان کی بیٹی پر عاشق ہے۔ جیسے ہی میں 18 سال کی ہو جاتی اور میری اماں میری شادی کروا دیتی، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی کبھی میرے پاس آ سکتا تھا۔ اسی لیے اماں نے ولید سے میری منگنی کی تھی، اور اسی لیے مجھ سے یہ کہتی تھیں کہ میں شادی کے بعد ہی گھر سے باہر نکل سکتی ہوں۔ مگر میں نے اس دن گھر سے باہر نکلنے کی غلطی کی تھی، جس کی وجہ سے اماں کا کیا ہوا حصار ٹوٹ گیا تھا اور جن زادہ فیروز مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ مجھ سے ایک انسان بن کر ملتا تھا تاکہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگوں۔ اس کے بعد ہی مجھے یہاں اپنی دنیا میں لے کر آئے، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ میں جو خواب میں اس کے ساتھ مختلف جگہوں پر جایا کرتی تھی وہ صرف خواب نہیں تھے، بلکہ حقیقت میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ مگر آنکھ کھلنے پر میں صرف خواب سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ میں کسی سے محبت کرنے لگی تھی؟ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن زادہ تھا، اور میں نے یہ کیا کر دیا تھا؟ میں اس کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی تھی۔ پہلے میں اس سے محبت کرتی تھی، اور اب اس کی اصلیت جاننے کے بعد مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اسی لیے میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں اسے یہی کہنے لگی کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، مجھے جانے دو۔ میں اس جن ذات سے فریاد کرتی رہ گئی، پر اس نے میری ایک نہ سنی، اور یہی کہا کہ اتنے سال اس نے انتظار کیا ہے، اور اب جب کہ اس کی محبت اسے ملنے والی ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی، مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ میں اس کی اصلیت جان گئی تھی، اسی لیے میں ایک لمحہ بھی یہاں مزید نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے گھر واپس جانا تھا۔
اپنی اماں کے پاس جانا تھا، مگر وہ جن زیادہ مجھے یہاں سے جانے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں فوراً سے یہ شادی کا جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤں، کیونکہ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے روتا ہوا اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا، اور میں اس وقت کو سوچ کر پچھتا رہی تھی جب میں نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ بڑے اگر ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں تو ہماری بھلائی کے لیے روکتے ہیں، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ میں نے اماں کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی، اور دوسری بڑی غلطی میں نے اپنا گھر چھوڑ کر کی تھی۔ انہیں بنا بتائے میں ایک انجان شخص پر بھروسہ کر کے یہاں تک آ گئی تھی، اور اب میں کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ روتے دھوتے میں نے وہ شادی کا جوڑا پہن لیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی میں وہ لباس پہن کر تیار ہو کر دلہن کے روپ میں کمرے میں بیٹھی تھی، تو وہی جن زیادہ دوبارہ سے کمرے میں آیا، تو اس کے ہاتھوں میں بہت ہی خوبصورت اور قیمتی زیورات تھے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنائے تھے۔ بڑے بڑے کنگن پہنائے تھے، اور اس کے بعد بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرا چہرہ اترا ہوا تھا، کیونکہ میں خوش نہیں تھی۔ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں بند کیں تو تھوڑی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی، میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس جنزاد نے مجھے میرے کمرے میں لا کر چھوڑ دیا تھا، اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بچپن سے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس سے محبت کروں اور اسے محبت سے اپناؤں۔ لیکن کیونکہ اس کی اصلیت جاننے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں رہا۔ وہ سمجھ چکا ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، ایسے میں وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ کسی رشتے میں باندھ کر کبھی نہیں رکھے گا۔ اسی لیے میری خوشی کی خاطر مجھے یہاں واپس چھوڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن میں اس کے دل میں ہمیشہ موجود رہوں گی۔ مجھے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑے تو میں اسے آواز دے کر پکار لوں، وہ میری ایک آواز پر آ جائے گا۔ مجھے میری نئی زندگی اور اپنی خوشیاں مبارک ہوں۔ وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اور کبھی بھی میری زندگی میں پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا کر میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے میرے کمرے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں سج سنور کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھول کر امی اندر آئیں اور مجھے اس طرح سے تیار دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج میری بارات تھی اور اماں میرے لیے شادی کا جوڑا لے کر آئی تھیں، لیکن میں پہلے سے ہی دلہن کے روپ میں تیار بیٹھی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا، لیکن اس وقت میں ان کے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے وہ بھی خاموش ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد ولید سے میرا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ اس واقعے کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ میں ولید کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار مجھے وہ جن زیادہ فیروز یاد آتا ہے جو میری محبت میں یہاں تک آ گیا تھا۔ اس نے اتنے سالوں تک میرا انتظار کیا تھا، اور آخر میں جب وہ مجھے حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، تب بھی اس نے میری خوشی کے لیے مجھے واپس بھیج دیا۔ محبت پا لینے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ محبت تو قربانی مانگتی ہے، اور سچی محبت وہی کرتا ہے جو محبت میں کسی قسم کی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹے۔ وہ مجھ سے واقعی سچی محبت کرتا تھا۔ جب اسے یاد کرتی ہوں تو وہ میرے خواب میں مجھ سے ملنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔